بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. یہ سورہ سبا ہے اور مکی صورتوں میں سے شامل ہے، اور اس سے پہلے والی صورت مدنی صورت تھی جو ان مکی صورتوں کے مجمع میں اور ان کے فہرست میں اپنے لیے جگہ بنا چکی تھی. اور کل قرآن کریم میں 5 ایسی صورتیں ہیں جن کا پہلا نقطہ اور پہلی بات جس سے آغاز ہوتی ہے وہ لفظ الحمدللہ ہے، سورہ فاتحہ سمیت، جس سے مقصد اللہ رب العزت کے لیے تعریف و تمجید و عظمت اور تقدس کی تمام مراتب و مراحل و درجات کو ثابت کرنا ہے. یہ سب کچھ دراصل اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے شایان شان ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر کسی کے ساتھ کوئی تعریف کی نسبت ہو تو وہ کوئی اس کے اپنی کمال نہیں، وہ بھی قابل تعریف اللہ رب العزت نے بنایا ہے، تو اللہ کی کمال کیا ہو. سورہ احزاب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا مقدمہ اور تمہید کی تقوی اور اللہ رب العزت کے فرمودات کا اتباع، منافقین اور کفار سے الگ تلگ رہنا اور ان کی کوئی بات نہ ماننے کی تاکید کی گئی. اور سورہ کے آخری الفاظ یہی تھے کہ بالآخر جو اس عظیم امانت کو نہیں سنبھالیں گے ان کے لیے بدترین تباہی ہوگی، جو مشرک منافق کفار، اور جو اس امانت کو سنبھالیں گے، اس پر چلنے کی کوشش کریں گے، اس کے حقوق ادا کریں گے، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ والی سلوک ان کے ساتھ ہوگا. تو تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی شایان شان ہیں. الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ عظیم الصفات ذات کہ اس کی اپنی ملکیت ہیں اور خاص اس کے لیے ہی ہیں. یہ زمین و زمان و مکان و کائنات اور اس میں سب کچھ اللہ کے لیے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی ان مخصوص چیزوں میں سے بہت سارے کائنات میں سے دیگر مخلوقات کو بھی اس میں عارضی حصہ دار بنایا. جو دائمی حصہ داری ہے کسی انسان کی وہ تو آخرت میں ہے، جنت و جہنم کی صورت میں، مگر یہاں عارضی حصہ داری بھی انسان کے لیے قائم فرما دی. چاند، سورج، روشنی، تاریکی، سردی، گرمی، ہوا، فضا، بارش، برف، یہ سب چیزیں انسان کی حصہ داری میں انسان کے لیے بھی ہیں، انسان کو ان کا فائدہ ملتا ہے، لیکن مال ہیں اللہ کے. جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں یہ سب کوئی ان کی ملکیت سے خارج نہیں ہے، اس کی ملک اور مال بھی ہیں اور اس کے مخلوق بھی ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، باقی قیامت کے دن آخری مراحل میں
دنیا کے آخری مراحل ہوں یا اس کے بعد کی جتنے بھی مراحل آئیں، جو آخر میں آنے والا مرحلہ تو آخرت اور قیامت ہے، وہاں پر تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہی رہیں گی، اور وہ ذات حکمتوں کا مالک ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے، عابد کی عبادت سے اور فاسق کی فسق و فجور سے، مظلوم کی مظلومیت سے بھی اور ظالم کی ظلم سے بھی۔ بنی اسرائیل کے بچوں کے ذبح ہونے کا بھی اسے پتا ہے، اور ذبح کرنے والوں کا بھی پتا ہے۔ اور فرض کیجئے آج صہیونی اور ان کے دار و دستوں نے امت مسلمہ کو جلانے کا جو سسٹم اور طریقہ شروع کیا ہے، اس کا بھی اسے خبر ہے کہ جو بم کہاں بنتا ہے، کہاں آتا ہے، کہاں برسایا جاتا ہے، اس میں کتنے گھر تباہ ہوتے ہیں، کتنے معصوم بچے اور خواتین شہید ہو جاتے ہیں، کتنے املاک کا نقصان ہوتا ہے، خبر ہے اللہ کو۔ موقع کو آنے دو۔ جو ذلت، کفر اور شرک کی طاقتور لوگ اپنے اوپر لاتے ہیں، وہ ذلت ان کو دنیا میں کائنات کے سامنے، مخلوقات کے سامنے ذلیل کر کے چھوڑ دے گا، حتیٰ کہ ان کے اپنے لوگوں کی نظر سے بھی وہ گریں گے۔ یعلم ما یلج فی الارض، اللہ کی ذات جانتا ہے کہ زمین کے اندر کیا جا رہا ہے، مردے جا رہے ہیں، زندے جا رہے ہیں، نعمتیں جا رہے ہیں، پانی جا رہے ہیں، اور وہ آپ کے اشجار کی جڑیں جا رہی ہیں، کیڑے مکوڑے اپنے لیے بل بنا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ اللہ کے علم ہے۔ وما یخرج منہا، اور زمین سے کیا نکلتا ہے اس کا بھی اللہ کو ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں سے یا اللہ کی غضب سے یا اور بارش اور بارندگی کی صورت میں سے۔ وما يعرج فيها، اور جو کچھ زمین سے آسمان کی طرف چلا جاتا ہے، اعمال صالحہ، برے اعمال، نیک بات، سب ملائکہ، حتیٰ کہ اس دور کے کسی نہ کسی حد تک انسان کا اللہ کی عطا فرمودہ وسائل کی بنیاد سے زمین سے نکل کر آسمان کی طرف جانا، وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے کسی نہ کسی حد تک ہم بھی زمین سے اوپر چلے جاتے ہیں، اور وہ سیارات میں خلا میں چلے جانے والے مشن اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، سب آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ وَهُوَ الرحیم الغفور، اور وہ ذات ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا۔ اس رحم اور معاف کرنے کی مہربانیوں کے بل بوتے پر اس نے کائنات کی ایسی گرفت نہیں کی ہے کہ الف سے لے کر یا تک کوئی زندہ نہ رہے، نہیں، موقع دے دیا ہے۔ موقع آنے کے بعد سب کا جب حساب کتاب ہوگا، پھر ہر ایک کو اپنے عمل کی قیمت ملے گی، اچھے کو اچھے اور برے کو